15 شعبان سے جو رحمتوں کا سورج رمضان میں طلوع ہونا ہے، وہ اب جو ہے اس کا نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو رمضان قریب آتا ہے ویسے ویسے جو ہے اب یہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ پہلی تاریخ آتی ہے رمضان کی اور جو ہے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور جو ہے یہ زبردست جو ہے اس وقت کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ علماء نے اس 15 شعبان کو جو ہے اس رات کو بجٹ کا جو ہے رات کہی، یعنی یہ وہ رات ہے جب اللہ رب العزت انسانوں کے بارے میں فہرستیں تیار کرواتے ہیں کہ آئندہ سال جو ہے کس کو صحت ملے گی، کس کو بیماری ملے گی، کون زندہ رہے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کا رزق تنگ ہو جائے گا، کس کا رزق کشادہ ہو جائے گا، کس کو عزت ملے گی، اور کون جو ہے وہ ذلت سے دوچار ہو جائے گا، کس کو خوشیاں ملیں گی، کسی کو غم ملے گا، کسی کو ایمان کی دولت ملے گی، اور کوئی ایمان والا اس دولت سے محروم ہو جائے گا۔ تو 27ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ یہ ساری فہرستیں جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی 15 شعبان کو اس کو بنایا گیا، اور 27ویں کو اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اب فرشتے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب یہ فیصلے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں من صام یوما من شعبانی، جو آدمی شعبان میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنانی وغلقت علیہ ابواب النیرانی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے اس پر بند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو عبادت کرنی چاہیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اس رات کو متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں میں سے دیکھتے ہیں کون مغفرت چاہتا ہے، کون رزق کا طلبگار ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کون حاجت مند ہے جس کی حاجت پوری کی جائے، کون ہے جو بخشش چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں۔ تو قبولیت کے یہ اسباب ہیں۔ بھئی یہ رات جو ہے بتا رہی ہے کہ قبولیت کے اسباب ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دعائیں قبول کرتے ہیں، جب بھی بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، اور اللہ پکارنے والوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایسی رات بھی اللہ نے بنائی کہ جس میں اللہ نے وعدہ بھی کر دیا، تو اب اس کے بعد کون سی بات رہ گئی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تصدیق بھی ہو گئی۔ اگر آپ کسی جو ہے بزرگ سے جا کے بات پوچھیں کہ بھئی میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، فلاں پریشانی ہے، آج لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جناب ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمارا رزق باندھا ہوا ہے، لگتا ہے مصیبتیں جاتی ہی نہیں ہیں، اور لگتا ہے بیماری ہمارے گھر میں ہی ڈیرا کر گئی ہے، آپ کچھ بتائیں۔ وہ کوئی تعویذ لکھ کر دے دیتے ہیں، کوئی دعا پڑھنے کو بتاتے ہیں، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں، یہاں تو ہمیں جو ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اے مصیبت زدو، اے پریشان دلو، آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو، آج اللہ سے مغفرت چاہ لو، آج اٹکے ہوئے کاموں کو پورا کرا لو۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جو ہے دینے کا وعدہ کر لیا ہے، اب شک اور شبہ کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اپنے گمان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس رات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں جو ہے لگ جانا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ممکن ہو گھر میں عبادت کرے، مسجد میں عبادت کرے، جہاں کہیں اکیلے جگہ مل جائے وہاں جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اگر تمہارے گناہ جو ہے پہاڑوں کی مانند ہیں، اور اگر تمہارے گناہ پوری دنیا کے پتوں کے برابر جتنے بھی درخت ہیں
اور پودے ہیں ان کے درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، اور اگر جو ہے ریت کے ذروں کے برابر اور سمندر کی مچھلیوں کے برابر، تو بھی یہ سارے کے سارے کم ہیں، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، ہے جی دعائیں مانگنی چاہیے۔ فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ اللہ یہ شعبان کا مہینہ برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا، اور ہمیں رمضان کی وہ ساری خیر عطا فرما جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ آپ نے دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ ہم محتاج ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔